الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. میں نے جہاں اسٹوری کل چھوڑی تھی وہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ چھوڑی تھی کہ جناب موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر سارے جادوگر ایمان لائے اور یہ فرعون بے ہوش ہو کر گر گیا، اور جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر اللہ کے اوپر ایمان اور قبول کر لیا اور ان کے اوپر ایمان لائے؟ تو انہوں نے اب میں تمہیں سزا دوں گا. انہوں نے کہا آپ جو کچھ کرنا ہو چاہو کرو، ہم اب موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے، ہم نے حقیقت سمجھ لیا اور اب کچھ ہم اسی ایمان پر. یہاں سے ایک سورہ نمبر پڑھتا ہوں، اگرچہ دیکھیے جو ہے یہاں کہہ دینا میرے لیے ضروری ہے کہ جناب موسیٰ کا ذکر 132 بار قرآن میں آیا ہے، 132 بار 36 سورے میں. آپ دیکھیے 36 سورج میں یہ بنی اسرائیل اور جناب موسیٰ کا ذکر ہے اور مختلف اینگل. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کے لیے اور میرے لیے سب کے لیے کہ اللہ کے رسول نے بڑا عجب جملہ فرمایا ہے. ایگزیکٹلی جو چیز بنی اسرائیل میں ہوئی ہے وہ میری امت میں، یہ جو جملہ ہے بال کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا، ایگزیکٹلی اسی طرح ہونے والا جیسے اس زمانے میں ہوا ہے. اب آپ یہاں سے جو ہے میں نے جو کل چھوڑی تھی یہاں سے سورہ غافر کی آیت نمبر 29 یہ پڑھی. اگرچہ یہی آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسٹوری میں قرآنی قصص پیش کر رہا ہوں وہ قرآن جیسا ہمارے ہاتھوں میں آج ہے اس حساب سے پہلے صفحے سے لے کر مثلا پہلے جناب آدم کا ذکر ہے، اس کے بعد جناب موسیٰ. تو میں یہ نہیں ایسا کر رہا ہوں کہ انبیاء کون آئے بعد میں سیکنڈ نمبر کون آئے، نہیں، میں قرآنی ترتیب کے اعتبار سے اسٹوری آپ کے سامنے پیش کروں. اور یہ جو واقعہ ہے اتنا زیادہ ریفلیکٹ ہوا ہے قرآن میں، اتنا زیادہ جناب موسیٰ اور جناب میں نے کہا کہ 136 یا 132 بار جناب موسیٰ کا ذکر آیا ہے اور 36 سورے میں 36 سورے میں آیا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ آیت آج میری شروعات کے لیے میرے بچوں، میرے جوانوں، محترم ناظرین، ایمان لانے والوں، روزہ داروں، غور کریں اس واقعے پر جو میں آج سنانے آپ کو چاہ رہا ہوں. یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 29 ہے. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي اللہ. یہ جادوگر اور یہ عید کے دن وہ سارا واقعہ ہونے کے بعد پورے بنی اسرائیل میں، پورے مصر میں کھلبلی مچ گئی. اب تک جس کو اپنا خدا سمجھ رہے تھے اس خدا کی حالت پتلی ہو گئی. وہ ایک نبی کا معجزہ دیکھ کر اپنے ہوش آواز کھو بیٹھتا ہے، اور جو اس کے طرفدار تھے اس میں سے بہت سارے لوگ ایمان لاتے ہیں. اب اتنا بڑا جب چینج کسی شہر میں ہوگا، اتنی بڑی جو ہے اتنا بڑا واقعہ ہوگا، تو آپ بولیے ہمارے پاس تاریخوں میں ہے کہ فرعون سے بڑی طاقتور کوئی حکومت نہیں تھی اس زمانے، پوری دنیا میں کہیں نہیں تھی. اور جو طاقتور ہو اور بہت سسٹمیٹک حکومت ہو، بہت پاور والے ہو، اچانک ان کے پیروں میں زلزلہ آ جائے، ان کی جو ہے بنیادیں ہلنے لگے، ان کے جو ہے عقائد میں زلزلہ پیدا ہو جائے، ان کے ذہن منتشر ہو جائے، وہ بوکھلا جائیں، تو کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک سیدھا راستہ آپ کو کہوں، فوراً جو ہے کیا کریں گے بھائی آپ اس سے بچنے کے لیے، یہ سب سے بچنے کے لیے ایک آسان راستہ ہے کہ جناب موسیٰ کو مارو. اور یہ آیت بھی یہی کہہ رہی ہے. جب یہ آیا ہوش میں اور دیکھا کہ یہ تو مصر میں ایک دم کھلبلی مچ گئی ہے،
اس نے جو ہے آ کر کہا کہ دیکھو ہم ہار گئے ہیں. اس ہارنے کو ساری دنیا نے دیکھا, ہمارے ملک کے ایک لوگ سارے لوگ جمع تھے, انہوں نے دیکھا. اب ہمیں چاہیے کہ موسیٰ کو قتل کر کے اس فتنے سے معاذ اللہ اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے, بچا لے. اب انہوں نے یہ طے کیا اس وقت ایک ایسا انسان, دیکھیے اس کو کہتے ہیں حق جو ہے ہر جگہ پایا جاتا ہے, حق کے طرفدار پائے جاتے ہیں. جھوٹ کی زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے, فریب سے بہت دنوں تک کسی کو دھوکے میں نہیں ڈالا جا سکتا, بس چند دن تک اس کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. بعد میں کیا ہوگا, حق یہاں ہوگا تو سارے لوگ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, اس کے اوپر تھوکے گے. اب اسی جیسے ہی فرعون نے اعلان کیا کہ موسیٰ کو پکڑ کے مار دینا چاہیے اور اس مصیبت سے جو ہے بچ جانا چاہیے, تو ایک آدمی, اللہ کہتا ہے قال رجل مؤمن من آل فرعون, جو فرعونی نسل کا تھا ان میں سے ایک ایسا انسان جو مومن تھا, جو حق کا طرفدار تھا, اس نے کہا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہو, اگر کوئی جو ہے اگر تمہارے سامنے دلیل, واضح دلیل کے ساتھ, پکے آرگومنٹ کے ساتھ, معجزے کے ساتھ, اور اپنی بات رکھتا ہے اور تم مغلوب ہو جاتے ہو, تو اس کی دو صورت ہے, یا خدا نخواستہ وہ اپنے ہاتھ میں جوتا ہے اور تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ملے ہوگا, وہ خود اپنا گناہ کرے گا, خود ہی غلط بات کر رہا ہے, خود ہی نتیجے تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر کوئی اپنی بات کی سچائی کے لیے دلیل رکھتا ہے, کیا آپ اگر مقابلہ کرنا ہے تو دلیل سے کرو, یہ کیسی بات ہے کہ اس کو مار دو گے, یہ بالکل انصاف کی بات نہیں ہے. کہ آپ آج آپ کے پاس طاقت ہے, آج آپ کے پاس قوت ہے, اگر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تو جان لینا کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی, کوئی تمہیں اس سے نجات دینے والا نہیں ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ اپنی بدفطرت کی بنا پر, جیسے پہلے کے انبیاء پر عذاب نازل ہوا, پہلے کے انبیاء کی امتوں پر عذاب نازل ہوا, مجھے لگتا ہے تمہارے اوپر بھی اللہ اگر موسیٰ کو کوئی نقصان پہنچایا تو اللہ تم پر عذاب سخت نازل کر دے گا اور سب پر دے گا. اب جب ان لوگوں نے یہ اس آدمی کی فرعونی, جو فرعون کی نسل سا مومن تھا, اس کی بات سنا, تو لوگ ایک دوسرے کو سرزنش کرنے لگے, بات صحیح کہہ رہا ہے, اس میں جھوٹ کیا ہے, یہ تو صحیح بول رہا ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیے, اور اب یہ تاریخ کہتی ہے, اس نے جناب موسیٰ کو بلایا اور کہا چلے موسیٰ میں نے تمہارا معجزہ دیکھ لیا, اب ایک کام اور کرو, کیا تمہارا پاس کوئی اور معجزہ ہے, کوئی اور چیز ہے جو دکھانے کو. جناب موسیٰ نے کہا لیکن میرا معجزہ ہے دکھانے کے, لیکن میں تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ دیکھو غصہ چھوڑ دو, ہمدردی چھوڑ دو, اور آؤ اللہ کی عبادت پہ, اور بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو, میں انہیں ارض مقدس لے جاؤں. یہ بات جناب موسیٰ نے ان کے سامنے پھر سے رکھی, لیکن وہ تو جو ہے اپنی ہٹ کر بھی کہا اور کوئی ہے چیز. جناب موسیٰ نے کہا دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں, عنقریب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے, اور پھر یاد رکھنا جب عذاب آئے گا تو تمہارے لیے پھر مہلت تمہیں ملنے نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے پھر 10 بار, آپ دیکھیے بڑی عجیب بات, 10 بار یا 9 بار, 10 آتو رہتے, بعض لوگ کہتے ہیں 9 بار جو ہے اللہ نے جناب موسیٰ کی کہنے, اللہ نے فرعونیت سے عذاب ہٹایا. مثلا ایک مثال میں لیتا ہوں اور پھر یہ بات بڑھاتے ہیں. ایک مثال ہے, جناب موسیٰ نے کہا کہ اگر اب تم نے گناہ سے اپنی توبہ نہیں کیا اور خدا پر ایمان نہیں لائے تو دریائے نیل کا پانی بلکہ ہر پانی جو ارد ہے تمہارے خون بن جائے گا, اور تم پانی کو ترس جاؤ گے, پیاسے مر جاؤ گے. جب یہ کہا تو وہ ٹھیک ہے موسیٰ ہم ایمان لے آئیں گے, لیکن ایمان نہیں لانا تھا ان کو, ڈر نہیں دکھانا تھا, اور عذاب آ گیا.
دریا کا پانی. میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی. اور دیکھیے اللہ کا عذاب کیسا تھا. فرعون ہی پانی پینے جاتے تھے, گھر کے سامنے دریا بہ رہا ہے, نہریں ہیں, پانی پینے جاتے تھے, وہ پانی خون بن جاتا. لیکن وہی بنی اسرائیل کو لوگ پیتے تھے تو وہ پانی رہتا تھا. تو اب جب فرعون نے یہ دیکھا تو اپنے جو ہے مشیروں سے کہا میں کیا کروں, تم لوگ کیا کرو گے؟ تو انہوں نے سجیشن دیا کہ یہ کام کر سکتے ہو, یہ نوکر ہے بنی اسرائیل ہمارے, بلاؤ میں ان کو بلاؤ اور تم اپنے ہاتھ سے پانی لا کے ہمیں پلا دو. اب یہ جب کیا انہوں نے پانی اپنے ہاتھ سے لا کے پلا دو, پانی تو لایا تو پانی تھا, جب پیے تو پانی خون بن گیا. تو وہ غصہ آتا تھا کہ پانی پلا دو. بھائی میں پانی لایا ہوں, یہ تم کہا بھی میں پی کے دیکھو یہ پانی ہے, تم جب پی رہے ہو خون بن گیا. تو اب جب یہ تو اب کیا کریں؟ دیکھیے ذرا انسان کی مینٹالٹی دیکھیے, جو آپ کو سیکھو یہ ہے قرآن کا جو ہے درس. قرآن جو کہتا ہے ہم انبیاء کی قصے سنا رہے ہیں عبرت ہے, تاکہ انسان کے لیے عبرت ہو. اب انہیں مشیروں میں سے کسی نے کہا کہ اس کا ایک اور راستہ ہے میرے پاس کہ آپ اس مصیبت سے بچ سکتے ہو. کیا کہیے آپ بنی اسرائیل آپ کا نوکر پانی پیے اور اپنے منہ سے آپ کے منہ میں ڈال دے تو یہ خون نہیں رہے گا, پانی رہے گا. اور انہوں نے ایسا کام کیا, غلام کو بلایا گا تم پانی پیو اور منہ سے ہمارے منہ میں ڈال دو. جب یہ کیا تو اس کے منہ میں تو پانی ہے, اس کے منہ میں گیا تو خون بن گیا. وہ چلا رہا ہے, اور جب دیکھا کہ کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے تو کہا کہ موسیٰ اللہ سے کوئی یہ عذاب ہٹا لے, ہم ایمان لیں. اس طرح سے 10 بار یا 9 بار سارے تھوڑا بہت اختلاف 10 بار یہ کیا. جب عذاب ہٹ جاتا تھا تو کہتے تھے کہ نہیں اب میں ماننے لو. جب تک عذاب رہتا کہتے موسیٰ ایمان لائیں گے, آپ کا ہٹا دینا. اور موسیٰ دعا کر ہٹ جاتا تھا. اب فائنلی جو ہے آپ دیکھیے, فائنلی جو ہے قرآن کہتا ہے, یہ آیت پڑھیے سورہ طٰہٰ میں 78 نمبر کی آیت. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي, ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اے موسیٰ ہمارے بندوں کو لے کر جاؤ, اور کہاں جاؤ؟ دریائے نیل کی طرف جاؤ, اور جب دریائے نیل میں پہنچو تو اپنے عصا کو مارنا, ہم تمہارے لیے سوکھا راستہ بنا دیں, تمہیں کوئی ڈرنے کی اور تمہیں کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں. یہ آپ سورہ طٰہٰ 78 نمبر کے آئے. چلا موسیٰ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر چلے. اب یہ یاد رکھیے یہاں سے جو یہ واقعہ بدل رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ خداوند عالم کی طرف سے جو مہلت ملی تھی وہ ختم ہو گئی فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کے اسے تابعین کے لیے. اب مہلت ختم ہو گئی. اللہ, ہم جو کہتے ہیں صبر کا پیمانہ اللہ کا, یہ تو شاید غلط لفظ ہے, لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا اور آپ کا جیسے صبر کا پیمانہ درست ہو گیا. خدا کے وہاں مہلت جو ہے اس بات کی کہ اللہ کی بندگی کی طرف پلٹائے وہ ختم ہو گئی. اور ایک بار وقت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر رات کو نکلو اور جاؤ کہاں؟ جاؤ بنی نہر نیل کی طرف, دریائے نیل کی طرف. وہ لے کر چلا موسیٰ اپنی قوم کو لے کر روانہ, رات کی تاریکی میں وہاں نکل پڑے. اب یہ تو پوری فوج کو لے کر نکلے, اور دوسری طرف جو ہے فرعون کو پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے موسیٰ جا رہے ہیں. کہا دریائے نیل کی طرف. اس نے فوراً اپنی فوج کو جمع کیا, سب کو جمع کیا طاقت کا, اور خود بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کا پیچھا کرنے لگے. اور ادھر جناب موسیٰ دریائے نیل سے فلسطین جانا چاہتے ہیں, اور یہ پیچھے پیچھے ان کے فرعون اپنی فوج کے لیے کر جا رہا ہے تاکہ ان کو پکڑ کر انہیں سزا دے. اب بنی اسرائیل تو بحر احمر پر پہنچ گئے, اس کے کنارے پہنچ گئے, اور دور سے ادھر دور سے فرعون کے لشکر, فلاؤ لشکر, اس کا تام جھام اور اس کے فوجی اور سب بھی دکھائی دے رہے. اور بنی اسرائیل جیسے جیسے وہ قریب آتا تھا ان کا دل رستے تھے. آپ دیکھیں کوئی اتنے سالوں تک, کئی 100 سال تک فرعون کے اور فرعونیوں کے شکنجے میں رہے ہوں تو
टॉर्चर में रहे हो, आप उनकी फौज को देखते आ गए, उनकी रूह कांपती। और जनाब मूसा को घेर घेर के कहते थे, मूसा आपका वादा क्या हुआ, मूसा आपका वादा क्या हुआ, अब तो हम मारे गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, आपने तो हमें। और जनाब मूसा कहते थे नहीं, अल्लाह का वादा सच्चा। अब देखिए अल्लाह भी कैसे इम्तिहान लेता है, बस तारीख में है। अब रात को पहुंच गए और वो लोग आ रहे हैं, ये भी इनको पता चल रहा है। अल्लाह से कहा, ए अल्लाह दरिया में रास्ता बना दे। कहा मूसा इंतजार करो, जब ये चांद ढलेगा यानी सुबह की तरफ जाएगा तो हम रास्ता बना देंगे। ठीक है, जनाब मूसा ने ऐलान कर दिया कि इंतजार करो और ये रास्ता बन जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर आगे कहे, भाई मूसा क्या हुआ, वक्त भी आ गया। फिर जनाब मूसा ने पूछा अल्लाह से, मूसा अल्लाह क्या हुआ। कहा मूसा मैं ये दरिया में रास्ता उस वक्त तक नहीं बनाऊंगा जब तक हमारे सिद्दीक की लाश, यूसुफ की लाश दरियाए नील से निकाल के दफन न कर दो। तो कुछ अल्लाह है कहाँ। कहा तुम्हारे इसी बनी इसराइल में है कोई जो जानता है कि उनकी लाश कहाँ दरिया में, पूछो। अब जनाब मूसा ने पूरे बनी इसराइल को जमा किया। जमा करने के बाद कह रहे भाई किसी को पता है कि यूसुफ सिद्दीक की लाश कहाँ है, उनके जिस्म को कहाँ दरियाए नील में डाला गया। किसी ने जवाब, एक बार, दो बार, तीसरी बार एक बुढ़िया बोली, मूसा मुझे पता है दरियाए नील में उनका कहाँ। ठीक है, बुलाओ उसको। बुढ़िया को बुलाया गया। हाँ बताओ, ताकि हम जल्दी से उसको निकाल के दफन कर दे और हमें रास्ता मिल जाए दरिया में। मूसा जिसके पास इतनी कीमती मालूमात होती है वो मुफ्त में नहीं देता है। मेरी 3 हाजत पूरी करो तो मैं बताऊं। जब मूसा का अच्छा जल्दी से कहो, बताओ क्या है तुम्हारी हाजत। तो पहली हाजत तो यह है मूसा कि आप अल्लाह से कहो कि मेरी जवानी मुझे वापस, ये बुढ़ापा बड़ी खराब चीज, मुझे जवानी मिली। ठीक है, मैं कहूँगा, कह दूंगा। दूसरी क्या है, कहा मूसा इतना पैसा हो मेरे पास कि मेरे पास नौकर चाकर और मेरी जिंदगी बड़ी आराम से गुजरे, इतना पैसा दे दो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है यहाँ पर। तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त है कि आप शादी कर लो। आप तीनों शर्तें सुन के जनाब मूसा कह रहे हैं अल्लाह से, कहे अल्लाह मेरे पास एक शर्त भी पूरा करने के लिए इसके पास नहीं है, ताकत नहीं है। तो अल्लाह ने कहा मूसा वादा करो, वादा कर लो, शादी कर लो, बकिया वादा कर लो, बकिया हम इसकी जवानी हम पलटा देंगे, पैसे इसको दे देना, उसमें क्या, वादा कर लो। जनाब मूसा ने वादा किया और सिद्दीक बता। और आप देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि अब जब इंसान की जान लग पर आ गई तो इंसान की रूह कहाँ पर आई। ऐसे वक्त में डिले हो रहा हो, कब बनेगा रास्ता। और मूसा इम्तिहान नहीं है इंसान के ईमान, इम्तिहान है इंसान के। इसीलिए अल्लाह कहता है, मैंने एक जगह हदीस में एक जुमला देखा है, आप देखिए बड़ी जुमला अजीब है, कहते थे दुनिया की सख्तियां तुम्हारे ईमान को कमजोर न कर दें। याद रखो अगर तुम सब्र करो, अगर तुम तकवा अख्तियार करो, सब्र करोगे, अल्लाह तुम्हें 100% कामयाब करेगा। बस शर्त है तुम सब्र करो और तकवा अख्तियार करो, जल्दबाजी में कोई फैसला न लो। अब दरिया से जनाब यूसुफ का ताबूत निकाला गया, उसको दफन किया गया। और जनाब मूसा ने कहा अल्लाह आपका मूसा ऐसा मारो ऐसा। रास्ते में दरिया में तुम्हारे दरिया नील में तुम्हारे खुश्क जमीन की तरह रास्ता बन जाए, जैसे जमीन सपाट जमीन पर रास्ता होता उस तरह बन जाए। जनाब मूसा ने मारा, लेकिन कुरान ने यूं ही नहीं जनाब बनी इसराइल का इतनी बार किया। अब जब मारा देखा कि रास्ता बन गया, तो अब वो कहते थे हम 11 भाइयों की औलाद हैं, ऐ मूसा हम एक रास्ते से जाएंगे। तो एक रास्ता नहीं,
ہمیں اس راستے میں 11 راستے بنائیے. ٹھیک ہے. جناب موسیٰ نے کہا کہ ایک اور مارتا ہوں. ایسا بن گیا. کہا موسیٰ ہم اس 11 راستے میں جائیں گے تو ہم دیکھ نہیں پائیں گے ایک دوسرے کو, تو آپ اس کے درمیان ونڈوز بنائیے تاکہ ہم دیکھ سکیں ایک دوسرے کو, اطمینان خاطر ہو کہ نہیں ہم سب آرام سے جا رہے ہیں. کہا آپ اس طرح کی تھی, اور کہا بدماشی آپ دیکھو اس طرح. اب اللہ ان سے کہہ رہا ہے جاؤ, کہے نہیں ہم اس طرح نہیں جائیں گے, اب ہمارے لیے یہی بنا کر. ٹھیک ہے. خدا بند عالم نے چلو موسیٰ کی کام نہیں کر دو. راستہ بن گیا, راستے کے درمیان راستہ بن گیا, راستے میں کھڑکیاں لگ گئی, اور یہ دریائے نیل میں جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر چل گئے. اور یہ قافلہ دریائے نیل پار کر دوسری طرف پہنچا. اور ادھر آپ دیکھیے یہاں ہے نا فرعون کے لیے عبرت کہ اتنے بڑے دریا میں خشک راستہ بنا دیا. یہ کافی نہیں تھا معجزہ اس کو ایمان لانے کے لیے, فرعون اور فرعونیوں کے لیے, لیکن تاریخ نے بڑا عجب جملہ لکھا ہے. جب وہاں پہنچا دیکھا یہ راستہ بنا ہے تو فوج کو اپنے مخاطب کر کے دیکھا موسیٰ کتنے چالاک ہیں, میں نے راستہ بنایا تھا دریائے نیل میں, اپنے لوگوں کو لے کے نکل گیا. یہ آپ دیکھیے اس کو نہیں کہتے دھوکہ, اس کو نہیں کہتے چیٹنگ کرنا, بیوقوف بنانا. اور انسان کو کیا حق کے سامنے سر جھکانا, چیٹ کرنا نہیں, بہانے بازی نہیں. اور یہ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ بالکل وہی کر رہے ہیں, بہانے بازی کر رہے ہیں. جو آپ دیکھو سیکھنے کی ضرورت ہے. جوانے ہمارے یہ جانو اس بات کو. اس وقت جب آپ بھوکے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, مناجات کر رہے ہیں, تو آپ جان لو آپ کا یہ عمل خدا کی نگاہوں میں بہت پسندیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حق کو پہچانا ہے, تو اس حق کے پیچھے جا رہے ہیں, اس حق کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, اس کے لیے تقویٰ اختیار کر رہے ہیں. یہ کام آپ کا یقین جانو آپ کو کامیابی دے رہا ہے, لیکن صبر ہاتھ سے نہ جانے دیں. کبھی حق کے مقابل میں بہانہ نہیں بنانا, کبھی حق دیکھ کر انکار نہیں کرنا, کبھی حق کا مذاق نہیں اڑانا. یہ یاد رکھنا, یہ ہمیں قرآن کی اسٹوری سکھاتی ہے. اور کہا مار کر فرعون ہنستا ہے. اس کے فوجی کہتے دیکھو, اچھا ان کے پاس وسائل تھے, بہترین گھوڑے, بہترین گاڑیاں, بہترین اسلحے, آؤ جلدی سے سب گزر جائے اور ہم سب کو پکڑ کے لے آئیں. خدا تو خدا ہے نا, اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے. اور اللہ نے یوں ہی نہیں موسیٰ سے کہا موسیٰ اب یہ فرعون اور فرعون کے سارے پیروکاروں کا وقت ختم ہو چکا, مہلت ختم ہو چکی, اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب انہیں سوائے پنشمنٹ کرنے کے اور کوئی راستہ سدھارنے کا نہیں بچا ہے. اب ان کو سزا دینا ضروری ہے. ادھر یہ آخری فرد ان کا فرعونیوں کا دریا میں آیا, ادھر خدا بند عالم نے دریا کو حکم دیا. اور آپ کبھی سوچئے 100 فٹ 200 فٹ کی لہریں, طاقتور موج. آپ کبھی سوچئے, میں نے ایک جگہ تاریخ میں دیکھا, بڑا عجب جملہ دیکھا, خداوند عالم نے بنی اسرائیل کو ان فرعونیوں میں سے کسی کی لاش کو اوپر نہیں آنے دیا, سب کو تہے کوئی نئے نیل کی تہ میں دفن کر دیا, صرف اس کو فرعون کی لاش کو کنارے بھیجا. اور عجیب یہ ہے, دیکھو بڑی عجیب بات ہے, جب دریائے نیل میں وہ ڈوب رہے تھے اور حج کو کھا رہے تھے, پانی منہ میں آ رہا تھا, سانس بند ہو رہی تھی, تو تاریخ کہتی ہے فرعون اس وقت چلایا, اے موسیٰ مجھے بچا لو, میں ایمان لاؤں گا تمہارے خدا. ایک بار, دو بار, تین بار اللہ نے جناب جبریل سے کہا. بعض روایتوں میں ہے جناب جبریل نے آ کے کہا جناب موسیٰ وہ فرعون بلا رہا ہے, بلا رہے تو پھر خداوند عالم کی رحمت دیکھی, کہا موسیٰ تمہیں بلا رہا ہے, مجھے نہیں بلا رہا, اگر مجھے بلاتا تو میں اس کو بچا لیتا.
لیکن جناب جبریل خود کہتے ہیں، میں نے ایک حدیث میں دیکھی رسول اللہ سے کہ اللہ کے رسول اتنا اس کو مہلت مل چکی تھی، اتنا وقت اللہ نے اس کو دیا تھا، اب میں بھی سوچتا تھا کہ اس کو عذاب دینا ہی صحیح۔ اور قرآن، اب اسی قرآن میں آپ پڑھیے، قرآن کہتا ہے کہ اے فرعون، ہم نے جو ہے پورے فرعون کو ڈبو دیا، اللہ اس فرعون کو نجات دیا، بدنک اس فرعون کے بدن کو نجات دیا، اس کو کنارے دریا کے کیا، اسرائیل اس کو دیکھتے تھے، گزرتے تھے، سکون ملتا تھا کہ اب کوئی ہمیں اذیت کرنے والا نہیں ہے، اب کوئی ہمیں ٹارچر کرنے والا نہیں ہے، اب ہم اس فرعون کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے، اب ہم اس کے شر سے بچ گئے۔ اور موسیٰ کی ہمراہی میں آگے کس کے فلسطین و بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ آپ دیکھیے یہ خدا بند عالم نے جب اس کے بعد بس آپ دیکھیے اب تو اتنا بڑا معجزہ بنی اسرائیل نے دیکھ لیا نا، کتنا بڑا دریا میں راستہ بن گیا، اور دریا کے راستے میں راستہ بن گیا، وہ آرام سے نکل آئے، پھر ہے نا یہ اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جناب موسیٰ کی حقانیت، ان کا معجزہ، اللہ کی طاقت سب آیا ہے نا۔ لیکن سورہ اعراف کی 135 نمبر کی آیت پڑھی، کیسے فرعونی تھے، اسی لیے اللہ نے ان کا ذکر کیا، وجاوزنا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو دریائے نیل سے پار لگایا، ہم نے ان کو دریائے نیل سے اور عذاب فرعون سے بچا لیا۔ فاتوا علی قوم، اب یہ جو ہے دریائے نیل سے آئے، اب جا رہے ہیں فلسطین کی طرف، راستے میں ایک قوم کو دیکھا، یعکفون علی اصنامہم لہم، جو بت پرستی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا کہ یہ بت پرستی کر رہے ہیں اور اس کے بجائے کہ اللہ کا شکر کرتے کہ اللہ نے ہمیں نجات دیا ہے اور ہمیں بچا لیا اور ہم اب کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، دیکھا انہوں نے کہ قوم بت پرستی کر رہی ہے، جناب موسیٰ کے پاس آئے، اور اگرچہ ہمارے تاریخ میں کہہ دی تھی کہ بھائی سینکڑوں سال بت پرستی کر چکے تھے، ان کے دل میں ایک بار پھر سے وہ جذبات بیدار ہو گئے، اور انہوں نے جناب موسیٰ سے آ کر کہا کہ اے موسیٰ، آپ نے ہمیں بچایا، لیکن اے موسیٰ، جس طرح یہ خدا اپنے بت بنا کے عبادت کرے، ہمارے لیے بھی بت بنا، یہ خدا اس طرح بنا دے، ہم اس کی جو ہے عبادت کر سکتے، ہم اس کے جو ہے پوجا کر سکتے۔ اب آپ بتائیے، سچ بتائیے، جس نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہو، یہ سب دیکھا ہو، تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اتنی جلدی تم بھول گئے؟ جس خدا نے تم پر اتنا ہی بڑا احسان کیا، ذلت سے باہر نکالا، کامیابی عطا کی، اب اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جگہ بسائے گا جہاں ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی، تم اس کے بجائے کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہو کہ اے موسیٰ ہمارے لیے ایک بت بنا دو جس کی عبادت کرو۔ اس میں شرم نہیں آتی؟ تم اس خدا کو چھوڑ کر ایک ایسے بت کی طرف جانا چاہتے ہو جو نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ تمہیں فائدہ پہنچاتا، اس کی طرف جانا چاہتے ہو، جبکہ تم نے دیکھ لی کہ جس خدا کو میں مانتا ہوں، جس کا میں نبی ہوں، اس کے پاس طاقت کتنی ہے۔ اسی لیے توحید پرستی، اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ، وہ انسان کو طاقت فراہم کرتا ہے جو کوئی اور چیز انسان کو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کا رسول فرماتا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا کہو، ایک خدا پر ایمان لاؤ، ان بت پرستوں کو، بت پرستی کو چھوڑو، تم کامیاب بنو۔ میرے بچوں، میرے جوانوں، تمام مومنین اپنے اندر توحید کو مضبوط کرو، یہ توحید ہی مجھے اور آپ کو کامیاب بنا، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ ہمیں اس واقعے سے سیکھ ملتی ہے، اتنی بڑے بڑے معجزات دکھانے کے بعد، اتنی سختیوں سے نکلنے کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم بت پرست، ہمارے لیے بت بنا تاکہ اس کی جناب موسیٰ نے کیا ہو گیا؟ تم کیوں پچھلی باتوں کی طرف جانا چاہتے ہو؟ جس نے تمہیں
उन नबिया के नस्ल से हो जो खुदा परस्ती के परचमदार थे। उन्होंने दुनिया में मिस्र में तुम्हारे खुदा परस्ती की बुनियाद रखी, आज उनकी सीरत को छोड़ के परस्तों की तरफ आ रहे हैं। तो ये आप देखें दरिया नील पार करने के बाद ये वाकया फौरन या कुछ दिनों के बाद पेश आया, जिसमें जनाब मूसा ने उनको डराया कि अगर तुम अपनी इस सोच से बाहर नहीं निकले तो अल्लाह तुम्हें पनिशमेंट करेगा, अल्लाह तुम्हें सजा देगा और तुम जान लो तुम नाकामयाब और हिलाक हो जाओ। और अब आप देखिए यहाँ तो बात खत्म हो गई, यहाँ से दूसरी एक चीज यहाँ से निकलती है और हम उसके बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये इतना सारा उतार चढ़ाव वाला वाकया है कि इसको समेट नहीं सकते। आप देखिए मैंने बहुत समेट कर आपको आज ये वाकया सुनाया, लेकिन आप जान लीजिए ये यही बात खत्म नहीं होती। जनाब मूसा ने समझाया, अगले मरहले में गए तो एक अलग हम कहते नाटक शुरू किया, एक और बहाना शुरू किया। वो क्या है, इंतजार कीजिए, इंशाअल्लाह मैं अगले एपिसोड में आपको सुनाऊंगा, इसके बाद वाले उसमें सुनाऊंगा कि आप देखें इंसान को जिस हकीकत की तरफ जाना चाहिए, आज भी इंसान उस हकीकत से मुंह चुरा रहा है और ऐसी तरफ जा रहा है जहाँ सिर्फ शराब है, खाली धोखा है, खाली तसव्वुरात है, कोई हकीकत नहीं। आज आप सोचिए मिलियंस लोग कहाँ है जो एक पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल और क्या क्या है, लेकिन इसे अपने हाथों से तराशे हुए खुद के सामने गिड़गिड़ाते। आप नहीं सोचते कि क्या है इनको मसला, इसका हम आगे इंशाअल्लाह इस पर बात करेंगे और जनाब मूसा के वाक़े को आखिर अंजाम तक पहुंचाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कि हम हमारा दिल हमारा वजूद जब हकीकत से आशना हो गया तो उसी हकीकत के ऊपर नाज़िम रहे, उसी हकीकत पर हम चलते रहे। अल्लाह मुझे और आपको इस महीने की बरकतों से फैज़याब होने की और हमारी परेशानियां दूर करने की और ख़ासतौर से इस बला में जो सारी दुनिया में है, अल्लाह तमाम मोमिन को इस बला से महफूज फरमाए और हमें नूर आले मोहम्मद से मुज़य्यन फरमाए और हमारे आका की खिदमत में हाजिर फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल